آج ہم واقعہ بیان کریں گے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث اور مفسر گزرے ہیں۔ اس پائے کا عالم جو ہے وہ اس دور میں گزرا نہیں ہے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں اور بہت علوم اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا کیے تھے، اور اپنے وقت کے بڑے ایک مالدار صاحبزادے تھے، بہت بڑے نواب کے بیٹے تھے۔ ان کی جوانی کا دور کا واقعہ ہے کہ جوانی میں کسی عورت کے ساتھ ان کے راہ و رسم ہو گئے، اور ان کے ساتھ جو ہے ایک تعلق ان کا جو ہے ایک عورت کے ساتھ قائم ہو گیا۔ اس کو انہوں نے کہا کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، ہم میل ملاقات کا کوئی ٹائم رکھ لیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، فلاں وقت پہ فلاں رات فلاں جگہ آ جائے۔ تو یہ عبداللہ بن مبارک جو ہے یہ صاحبزادے تھے، نواب زادے تھے، اور یہ پوری جاہ و جلال کے ساتھ تیار ہو کے وہاں پہنچ گئے۔ اب وہاں بیٹھے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، اتفاق سے وہ خاتون آئی نہیں، یہاں تک کہ صبح تک وہ انتظار وہاں بیٹھے کرتے رہے، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ جیسے فجر کی اذان ہوئی تو دل پہ چوٹ لگی کہ میں ایک عورت کے انتظار میں ساری رات جاگتا رہا ہوں، اور وہ عورت بھی نہیں آئی، مجھے ملی نہیں۔ اور اگر میں ساری رات اللہ کے لیے جاگتا رہتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ولایت و معرفت مجھے عطا کر دیتے۔ میں ایک معمولی عورت کے لیے، اور وہ بھی ناجائز ملاقات کے لیے میں جاگتا رہا، میری یہ حالت ہے۔ اور جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منادی مجھے پکار رہا ہے، اور میں اگر اللہ کے لیے جاگتا راتوں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنا ولی بنا لیتے۔ یہ سوچا تو دل پہ چوٹ لگی۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دل میں صلاحیت دیکھ لی ہوگی تو ان کو لوٹانا تھا۔ اب انہوں نے سوچ لیا کہ بس میں علم حاصل کروں گا، اور وہ گھر سے نکلے، سچی توبہ کر لی اور نکلے وہ علماء کی بستی کی طرف۔ ایک علماء کی بستی تھی کہ یہاں اس علماء کی بستی میں جا کے میں علماء سے علم حاصل کروں گا اور یہ اپنے منازل روحانیت کے طے کروں گا۔ جیسے گھر سے نکلے ہیں تو اسی شہر میں سے ایک وقت کے ولی اور بزرگ وہ بھی نکلے۔ اب سخت دھوپ تھی اور دونوں کے اوپر جو ہے وہ بادل کا سایہ آ گیا۔ اب یہ دونوں چلے جا رہے ہیں سفر میں، تو عبداللہ بن مبارک یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ولی اور بزرگ میرے ساتھ ہیں، ان کی برکت سے یہ بادل کا سایہ ہمارے اوپر ہے۔ وہ بزرگ اور ولی بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ میری وجہ سے ہی میرے اوپر یہ اللہ کی رحمت کا سایہ آیا ہوا ہے، لہٰذا یہ نوجوان بھی ساتھ چل رہا ہے۔ تو چلتے رہے، جہاں پر منزل اور راستے جدا جدا ہوئے، تو جیسے جدا ہوئے تو وہ جو بزرگ ہیں ان کی حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ وہ بادل کا ٹکڑا عبداللہ بن مبارک کے اوپر چلا گیا۔ سخت چلچلاتی دھوپ سے بچاتا ہوا وہ اب بادل کا ٹکڑا ان کے اوپر ہے، اور وہ کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ تو وہ فوراً دوڑے عبداللہ بن مبارک کی طرف اور ان کو روکا اور کہا کہ بھئی یہ کیا ماجرا ہے؟ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم پر اللہ کی رحمت کا سایہ ہے، لیکن یہ رحمت کا سایہ تو تم پر ہے۔ کون سا تو نے ایسا عمل کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بادل کا سایہ تجھ پہ کیا ہے، اور یہ دھوپ کی گرمی اور تپش سے تجھے بچا رہا ہے؟ اس پر عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور انہوں نے سارا ماجرا ان کو سنایا اور کہا کہ یہ میرے ساتھ واقعہ ہوا کہ ایک جو ہے وہ اللہ کے غیر پر میں نے اعتماد کیا، تو اللہ کے غیر نے میرے ساتھ وفا نہیں کی، تو میں نے سوچا یہ وفا میں نے خود اللہ کے ساتھ کی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنا ولی بنا لیتا، لہٰذا میں نے سچی توبہ کر لی کہ گناہ اور معصیت کی طرف میں نگاہ نہیں اٹھاؤں گا، کہ گناہ معصیت میں بے وفائی ہے اور اللہ کی نیک محبت میں وفا ہے، اس لیے میں سچی توبہ کر کے نکلا ہوں۔ تو ان بزرگوں نے کہا کہ اس سچی توبہ کی برکت ہے کہ اللہ نے تیری سچی توبہ قبول کر لی ہے، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ بادل کا سایہ تجھے عطا فرمایا۔ اس پر عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ میں اللہ کا شکر کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ جس نے دنیا کے اندر میری صرف توبہ کے نتیجے میں مجھے دھوپ اور گرمی کی تپش سے بچایا ہے، تو انشاءاللہ کل روز قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جہنم کی تپش اور گرمی سے بھی بچائے گا۔ تو ناظرین، یہ ہے توبہ کی برکت۔